اے ایمان والو انفقو خرچ کرو مما رزقناکم اس مال میں سے کچھ مال جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، من قبل اس سے پہلے ان یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن لا بیع فیہ جس میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، ولا خلہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاع نہ کسی کی زبردستی سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون اور اصل ظالم تو کافر ہی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سورۃ البقرہ ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو کہ الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی سورت تقریباً 2.5 پارے، سب سے بڑی سورت۔ اور اسی سورت کا یہ اعزاز ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے جو فضیلت اور مرتبہ کے اعتبار سے قرآن کریم کی تمام آیات سے افضل آیت ہے، اور وہ اس سے اگلی آیت ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ افضل اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے، اور وہ بھی 11 دلائل کے ساتھ، دعویٰ بھی 11 دلائل۔ اور یہی وہ صورت ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور آیت یعنی الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت۔ آیت الکرسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک اور آیت جو اسی صورت میں الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، پورے قرآن میں اس سے بڑی کوئی آیت نہیں، وہ آ گیا ہے، اس کے آخر میں آئے گی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اس کا درس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا نام ہے آیت مداینہ۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہمیں اس سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک خطاب ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ان میں سے یہ آج 7ویں آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ 7واں درس ہے، 7ویں آیت کریمہ ہے، مبارک ندا ہے، ندائے رحمانی، خدائی پیغام خدا کے مومن بندوں کے نام۔ اللہ اپنے ان مومن بندوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت عنوان ہے، مومن بندوں کے نام خدائی پیغام۔ جیسے پچھلے درس میں بھی خدائی پیغام تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے چاہنے والوں، میرے مومن موحد بندو، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں مرضیاں مت چلاؤ، مٹا دو اپنے آپ کو دین کے ساتھ۔ آج کا جو پیغام ہے، آج اس آیت کریمہ میں مومن بندوں کے نام جو خدائی پیغام ہے، جس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، مولا کو منا لو۔ قیامت سے پہلے اپنے رب کو، اور یہ نہ سمجھو کہ قیامت وہ بڑا دن جو آئے گا حساب و کتاب کا، نہ، وہ دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، اللہ کے علم میں آئے گا، جب بھی آئے گا، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کی قیامت قریب ہے،
کیسے قریب ہے؟ من مات فقد قامت قیامت، من مات فقد قامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اللہ اکبر، پھر نزدیک ہے کہ نہیں قیامت؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال قریب ہی ہے بھائی۔ تو وہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو منا لو، راضی کر لو۔ پتہ نہیں کس وقت پیغام آ جائے، چلو بھائی تمہاری باری آ گئی ہے، کس وقت نمبر لگ جائے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دنیا سیانہ اور سمجھدار اس کو کہتی ہے جو پیسے زیادہ کمائے، لوگوں کو زیادہ ڈیل کرے، لیکن رسالت کی زبان سے اس آدمی کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑا سمجھدار کہا گیا ہے جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، رب کو راضی۔ تو سنیے اللہ کا خطاب، خدا کا پیغام جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ایمان والو، مومنو اپنوں کو خطاب ہے۔ المومن کون ہوتا ہے؟ مومن المؤمن الذی یؤمن باللہ، الذی یؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک، اپنے حقوق میں وحدہ لا شریک۔ سجدہ اس کا حق ہے، اس میں اس کا شریک ہے کوئی نہیں، سجدے میں اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں۔ یہ سور و پکار اس کا حق ہے، یا اللہ مدد کر، اس میں اس کا کوئی شریک ہے، یہ اس کا حق ہے۔ نظر و نیاز اس کا حق ہے، اس حق میں اس کا کوئی شریک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہر مومن کا ایمان۔ الذی یؤمن باللہ، اس کی ذات و صفات پہ ایمان رکھے اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک ہے، یہ مومن۔ وملائکتی، سارے فرشتے برحق، نوری مخلوق ہے، معصوم ہے وہ۔ وکتبہ، ساری کتابوں پہ ایمان رکھتا ہو، ساری کتابیں اپنے وقت میں برحق تھیں، اب قرآن برحق، اسی پہ عمل کریں گے۔ ورسلی، سارے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری پیغمبر تک سب رسول برحق، لیکن آپ کی شریعت پہ عمل کریں گے، باقی کسی کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے۔ والبعث بعد الموت، اٹھنا بھی ہے مرنے کے بعد۔ جس کے یہ عقیدے ہیں وہ مومن ہے۔ آمنو، اس کو خطاب ہے۔ بحمد اللہ ہم سب کے یہ عقیدے ہیں، آپ سب مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی یا اللہ کیا حکم ہے، کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ فرمایا انفقوا، انفقوا انفقوا انفقوا، خرچ کرو، انفاق خرچ کرو جی، خرچ کرو۔ کہاں خرچ کریں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفقوا فی سبیل اللہ لا فی سبیل الشیطان، خدائی راستے پہ خرچ کرو، شیطانی راستے پہ خرچ نہ کرو۔ خدائی راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں چندے کی اپیل کرتے تھے، جہاد کے لیے چندہ دو، جہاد کے لیے چندہ دو۔ تبوک میں موقع پہ چندہ کیا آپ نے، بہت چندہ ہوا، حضرت عثمان نے اتنا چندہ دیا، اتنے درہم و دینار دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر لگ گیا، اور رسول اللہ فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، اس کی بخشش ہو گئی۔ چندہ کی اپیل ہوتی تھی۔ جہاد فی سبیل اللہ، اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دینی کاموں میں خرچ کرو، قرآن کی اشاعت میں خرچ کرو، حدیث کی اشاعت میں خرچ کرو،
دینی مدارس میں خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، مسکین، بیوہ، یہ سب خدائی رستے ہیں، خرچ کرو ان پہ، شیطانی رستے میں خرچ نہ کرو۔ آپ کہیں گے شیطانی رستہ کیا ہے؟ شیطانی رستہ جوا کھیلنا، پرچیاں خریدنا، آج کل پرچیوں کا جوا ہوتا ہے، جوئے کھیلنا، پرچیاں خریدنا، مہندی کے فنکشن کرنا، شادی پہ فضول خرچیاں کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، یہ سب شیطانی رستے ہیں۔ تیجے کرنا، ساتویں کرنا، 21ویں کرنا، یہ فی سبیل اللہ خرچ نہیں، فی سبیل الشیطان ہے، اس سے بچو۔ انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، خدائی کاموں میں خرچ کرو، شیطانی کاموں میں نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مما رزقناکم، خرچ کرو مما، من عربی بڑی با کمال زبان ہے، ایک ایک حرف کا ایک معنی ہوتا ہے۔ مما رزقناکم، اللہ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مما، سارا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا کچھ خرچ کر دو بس۔ زکوٰۃ پورے مال میں سے کتنا خرچ کرنا ہے؟ 40واں حصہ، 40,000 ہیں تو صرف 1,000۔ مما رزق، تھوڑا سا خرچ کرو یار، عشر ہے تو 10واں حصہ خرچ کر دو، 40واں حصہ خرچ کرو، گنجائش ہے تو قربانی دے دو، قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں۔ مما، سارے کا سارا مال خرچ کرنے کا تمہیں پابند نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، نہ مما، تھوڑا سا خرچ کرو، تھوڑا سا خرچ کرو، سبحان اللہ۔ اور خرچ بھی کس مال میں سے کرو؟ آگے مزید مہربانی کرتے ہو فرمایا رزقناکم، رزقنا، اس مال میں سے خرچ کرو، رزقنا، جو ہم نے رزق دیا ہے، رزقنا، جو ہم نے رزق دیا، کنہیں؟ کم، تمہیں، رزقناکم، اس میں سے کچھ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، سبحان اللہ، واہ رب کریم ہے، دیا بھی آپ نے، اور کہتے ہیں کہ پھر میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھ کر کہتے ہیں میری راہ میں ساڈی ٹور بن دی پئی ہے۔ رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے، واقعی یہ دل سے تسلیم کرو کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بندے کا کیا کمال؟ آپ کہیں گے جی ہم تو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سارا دن رات دن ایک کر دیتے ہیں، اور بھائی رات دن ایک کر دو، صبح شام ایک کر دو، رزق پھر بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی رزق دیتا ہے، یہ ماننا پڑے گا تمہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، اگر انسان کو اپنی محنت سے رزق ملتا ہے تو پھر ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک سارا دن خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اس کو شام کو ملتا ہے 600 روپیہ، اور دوسرا آدمی 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، اے سی کمرے میں بیٹھتا ہے، اس کو دن کا مل جاتا ہے 10,000 روپیہ۔ اب محنت زیادہ کس کی ہے؟ سارا دن جس نے مزدوری کی، کام تو اس نے زیادہ کیا ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے گیا، اس کو 10,000 20,000، اس بیچارے کو 600۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی محنت سے نہیں ملتا، کون دیتا ہے؟ اگر انسان کی محنت سے ملتا ہوتا تو جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ ملتا، جو کم کرتا اس کو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ ماننا پڑے گا، اللہ جسے چاہتے ہیں رزق زیادہ دے دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اس لیے فرمایا مما رزقناکم، لوگوں یقین کر لو رزق ہم دیتے ہیں، اور اسی میں سے کہہ رہے ہیں کہ تم خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لو، سبحان اللہ، کیا بات، یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا رازق کون ہے؟ ماننا پڑے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کے دماغ میں یہ گندا کیڑا آ گیا کہ میں اپنی محنت سے کماتا ہوں، اپنے استعداد سے، صلاحیت سے، قابلیت سے کماتا ہوں، ختم ہو گیا،
ایک گنجے کو اللہ نے بڑا مال دیا، بڑے اونٹ دیے، ایک کوڑی کو بڑی گائے دی۔ جب اس سے ایک مانگنے والے نے کہا یار مہربانی کرو، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، میں مسافر ہوں، میرے ساتھ کچھ تعاون کرو، اللہ نے تجھے بڑا نوازا ہوا ہے، اللہ نے بڑا رزق تجھے دیا ہوا ہے۔ تو اس بدبخت نے کہا خدا کون ہوتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہو؟ اوتیتہ کابرن ان کابرن، میرا تو پیو دادا بڑا راٹھا بھائی، پیدائشی چودھری، سونے کا چمچہ مونچھ لے کے میں پیدا ہویا، خدا نے کہاں دیا لیاذ باللہ؟ اللہ نے سب کچھ چھین لیا، جا جہنم میں، اب بھوکا بیٹھ۔ اللہ قارون کو وقت کے نبی نے کہا احسن کما احسن اللہ علیک، مہربانی کر ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، غریبوں پہ احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ ترس کرو، آسمان والا تم پہ ترس کرے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر، غریبوں کو دے، احسن کما احسن اللہ علیک۔ اس نے کہا خدا کا کیا احسان ہے؟ اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا ذاتی کمال ہے بھائی، میں بڑا دانشور ہوں، بڑا صنعت کار ہوں، بڑا کاروباری آدمی ہوں، تو میں نے اپنی ذہانت و قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ مال اکٹھا کر لیا ہے کہ ان کی کنجیاں نہیں اٹھائی جاتی۔ جب اس کی زبان سے یہ کفریہ کلمہ نکلا، پھر حشر سب کو پتہ ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس قارون کو اس کی حویلیوں سمیت، اس کے خزانوں سمیت زمین میں ایسا دنسایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہماری پکڑ سے بچا۔ تو یہ بڑے بول اللہ کو پسند ہے، تو ماننا پڑے گا، یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارا نہیں، یہ کس کا دیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ بنے گا تو انشاءاللہ برکتیں ہوتی رہیں گی۔ مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے، کچھ کچھ خرچ کرتے رہا کرو، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہا کرو۔ مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، میں خرچ کیا کروں، غریب آدمی ہوں، میں تو روٹی تو تانگا، خرچ کہاں کروں؟ فرمایا سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نیت اپنی اچھی رکھے، نیت اچھی رکھے، نیت اچھی رکھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے مثال دے کے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، ہاں بھائی اس کے لیے فائل لے آؤ، اس کی فائل پیش ہو جائے گی۔ فائل جب آئی تو اس کے جناب نیکیوں میں لکھا ہو، اس نے کوئی مسجد بنائی تھی، ایک مدرسہ بنایا تھا، ایک پل بنائی تھی، فلاں غریب کے ساتھ تعاون کیا، فلاں بیوہ کے ساتھ تعاون کیا، فلاں مریض سے تعاون کیا۔ اس نے کہا فائل غلطی نہ لیتے آ گئی، میں تو ایک کام بھی نہیں کیتے، غریب انداز بمشکل روٹی پانی اپنی پوری کی تھی، نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا، یہ کہ تو کسی اور بھی الگ فائل اور کسی دیے میرے خاطر، میں نہیں ٹھیک ہے تو غریب آدمی تھا، لیکن جب تو دیکھتا تھا فلاں آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد بنا رہا ہے، تو دل سے چاہتا تھا کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی مسجد بناتا، میں بھی مدرسہ بناتا، میں بھی غریبوں کو دیتا، مریض کی مدد کرتا، بیواؤں کی مدد کرتا۔ جی یا اللہ یہ تو میں امیدیں پالتا تھا، دل سے چاہتا تھا۔ فرمایا ہم نے تیرے سچے ارادے پر اس پہ ایک ایک نیکیت لکھ دی تھی، بس جو عملاً کرتا ہے اس کو تو 700 گنا سے زیادہ تک مل جاتا ہے نا، جو ارادہ بھی کر لیتا اللہ اس کو بھی معروم نہیں کرتے ہیں۔ اچھا ارادہ تو رکھنا چاہیے نا، ارادہ کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ چلو اس سے بھی آسان بات کرتے ہیں، مما رزقناکم، مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ رزقناکم، رزق، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد پیسہ ٹکا ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے دولت ہے یہ خرچ کرنی ہے۔ مفسرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو محدود نہ کرو کہ رزق سے مراد پیسے ہیں، دولت نہیں، بلکہ رزق سے مراد ہر وہ خداداد صلاحیت، استعداد اور طاقت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، تو اس صلاحیت کے خرچ کرنے میں بخل سے کام مت لو، خرچ کرو اسے۔ ایک آدمی کو اللہ نے اچھی سوچ دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے،
دانشور ہے، حکیم ہے، اچھی باتیں اللہ اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اچھے مشورے لوگوں کو دیا کرے۔ اچھے مشورے اللہ نے صحت دے رکھی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرے، کوئی مسافر ہے اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اگر کسی کو دفتری کام آتے ہیں، غریب آدمی اس کا تعاون کرے، دفتری کاموں میں لے جائے، اچھے مشورے دے، ساتھ چلے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، یہ بھی رزق ہے، علم بھی کیا ہے؟ رزق ہے، رزق بہت بڑا رزق ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق، علم والا رزق ہے، تو اس کے بھی خرچ کرنے میں، اس کے پھیلانے میں بھی بخل نہ کرے۔ رزقناہم ینفقون، خرچ کرو علم کو۔ اولاد بھی رزق ہے، اولاد فرمایا جو تمہیں رزق دیا ہوا ہے اس میں سے سب سے اعلیٰ رزق اچھی اولاد ہے۔ تو اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کا رزق دیا ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ مما رزقناہم ینفقون کے مصداق بن جاؤ انشاءاللہ۔ جو اچھی باتیں سنتے ہو نا، علم کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں، ان کو اپنے تک محدود نہ رکھو، جہاں بیٹھتے ہو بات چلاؤ بھائی، قرآن میں یہ بات آتی ہے، حدیث میں یہ آتی ہے، لوگوں کو بتاؤ، تو یہ انشاءاللہ مما رزقناہم ینفقون کے تحت آ جاؤ گے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے یہ جو علم ہے روحانی رزق ہے، روح کی غذا ہے۔ جیسے روٹی پانی جسم کی غذا ہے، ایسے قرآن حدیث کا علم روح کی غذا ہے، اور حقیقت روح کی غذا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں کراچی سے فارغ ہو کے آیا، علم پڑھ لیا، تو دکان بنا لی میں نے، اب بھی دکان چلتی ہے ہماری، میں جاتا ہوں تو کاؤنٹر میں اب بھی بیٹھتا ہوں میں، الحمدللہ چل رہے۔ لیکن مجھے پیسے تو بہت آتے تھے، سارا دن بے سکونی میں گزرتا، پریشانی میں گزرتا کہ میں تھا کیا اور بن کیا گیا ہوں، کہاں پھنس گیا ہوں، تاریکی، اندھیرا، پریشان، سارا دن پریشان۔ جب سے میں نے وہ دکان کا سلسلہ بھائیوں کے حوالے کر کے یہ قرآن حدیث پڑھنا پڑھانا شروع کیا، اللہ نے الحمدللہ سکون عطا فرما دیا، سکون دے دیا، اور الحمدللہ سارا دن اسی میں گزرتا ہے۔ صبح درس قرآن ہوتا ہے 5-10 منٹ نمازیوں میں، 7:30 سے 8 بجے تک پھر قرآن کا درس ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، اس کے بعد پھر سبق ہوتے رہتے ہیں، پھر 10:30 بجے بخاری کا سبق ہوتا ہے پورا گھنٹہ، بخاری کے بعد ابو داؤد کا سبق ہوتا ہے حدیث کی کتاب، ظہر کے بعد ترمذی کا سبق ہوتا ہے، پھر کئی درس ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ پورا دن اسی کام میں گزرا ہے۔ یہ اللہ نے جو علم دیا ہے بہت بڑا رزق ہے، روحانی غذا ہے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد بھی رزق ہے، اسے اچھے کاموں میں لگاؤ، اچھے کاموں میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے ایک مسلسل ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، انشاءاللہ کام آتا رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اللہ فرماتے ہیں خرچ کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو، وہ دن آنے سے پہلے تیاری کر لو، لا بیع فیہ، لا بیع فیہ، جس دن کوئی سودے بازی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر، نہیں چلے گی۔ کیسی سودے بازی؟ کہ میرے پاس جو کچھ ہے لے لو، مجھے آج عذاب سے آزاد کر دو، ایسے نہیں ہو سکے۔ دیکھو قرآن کریم کا ایک مقام زیارت کرو، آنکھیں ٹھنڈ، 6واں سپارہ نکالو، دیکھو بھائی والدین کو پیار کی محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور پھر قرآن کریم کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر اس کا ترجمہ نور علی نور، صفحہ 103 نکالو، صفحہ 103 سورہ المائدہ، آیت نمبر ہے جی 36۔ ان الذین کفروا، کوئی سودے بازی اس دن نہیں چلے، لا بیع، سودے بازی نہیں چلے گی۔ ان الذین کفروا، یقین کر لو جو لوگ کافر ہیں، منکر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا،
اگر ان کو مل جائیں وہ سارے کے سارے خزانے جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، سورے، سونے، چاندی، ہیرو جواہرات، سب مل جائیں قیامت کے دن، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے خزانے اور بھی ساتھ مل جائیں، خزانے خزانے، قیامت کا دن سارے خزانے اس کے پاس ہے، یہ پکڑا گیا اپنے گناہوں میں، اب یہ سارے خزانے لِيَفْتَدُوا بِهِ دینا چاہتا ہے، یہ سارے خزانے لے لو من عذاب یوم القیامہ، آج کے عذاب سے مجھے بچا لو، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ما تقبل منہم، یہ رشوت آج قبول ہے، آج سودے بازی نہیں چلے گی، اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، چاہیں گے کہ ہم جہنم سے نکل جائیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، ساری کائنات کے خزانے بھی دے کر اس سے نکل، اللہ اکبر، نہیں نکل سکتے، اس دن کچھ بھی نہیں بنے گا، ابھی کرنا پڑے گا۔ لا بیع فیہ، آؤ سبق پہ آ جاؤ بھائی، لا بیع فیہ، اس دن کوئی سودے بازی نہیں چلے گی، ولا خلا، ولا، اس دن کوئی یاری بھی کام نہیں آئے گی، دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ اب کہتے ہیں کوئی مسئلہ بن گیا، کون جی فلانا چودھری میرا بڑا بیلی ہے، بڑیاں بندوقاں، بڑے کلاشن عہدے کو لینا، میں اشارہ کرنا جناب وہ گڈی بری کے آ جانی، اصلی والے لوگ بڑی آ رہی چھڑا کے لے جائیں گے، بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ خلا، اس دن یہ دوستی یاری بھی کام، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، اگر تمہارے پاس عمل نہیں ہے، اس دن کی تیاری نہیں ہے تو تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ اس کا بھی حوالہ دیکھو، 29واں سپارہ نکالو، قرآن کریم کی زیارت کرو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ 29واں سپارہ، صفحہ نمبر ہے 516، 516 سورہ المعارج، 516 صفحہ، سطر نمبر 3، صفحہ 516 سطر نمبر 3، یود المجرم، یود المجرم، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، دل سے چاہے گا، یودو مودت محبت، یودو دل سے چاہے گا جی کون، المجرم، قیامت کے دن جو مجرم ہے وہ دل سے چاہے گا کیا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج کے عذاب سے بچنے کے لیے میں فدیے میں، بدلے میں، ببنی اپنے بیٹے دے دوں، میری اولاد لے لو، مجھے چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ بنی وہ اولاد جس کے لیے آدمی جان قربان کر دیتا ہے، کہے گا میری اولاد لے لو، یہ بیٹے لے لو، وصاحبتہ، اور میری بیوی بھی لے لو، عزت بچاتے ہوئے آدمی جان دے دیتا ہے، آج بیوی بھی دینے کے لیے تیار، واخی ہے، اور میرے بھائی لے لو، مجھے چھوڑ دو، وفصیلتہ التی تؤوی، میرا پورا خاندان لے لو جو دنیا میں مجھے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، وہ خاندان کیا دنیا کی ساری مخلوق لے لو، یہ سب لے لو، ثم ینجی، مجھے چھوڑ دو، میری جان چھوٹ جائے، سب کچھ لے لو، ارشاد ہوگا کلا، 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 آج یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو، جس نے کیا اسی نے بھگتنا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ، آؤ سبق پہ پڑھیں، لا بیع فیہ ولا خلا، نہ سودے بازی چلے گی، نہ دوستی یاری تعلقات کام آئیں گے، ولا شفاعہ، تیسری بات، دنیا میں یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں، پیسے لے لو، رشوت بھی نہیں چلے گی، کچھ بدماش لے کے آ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ سفارشی، وہ بھی کام، تعلقات بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں۔ آخری صورت، ولا شفاعہ، سفارش کروا لو جی، MNA صاحب، MPA صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب میری سفارش کریں گے، لا شفاعہ، یا کچھ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ تھے، ہمارے خاندان میں بڑے حضرت صاحب تھے،
یا میں بڑے حضرت صاحب کا بیعت ہو گیا ہوں، میرے حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، قیامت کے دن سفارش کر کے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، جو مرضی کرتا رہوں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا شفاع، اس دن سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ سفارش کا منکر ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ خدا گواہ ہے، ہم ایک نہیں 2 سفارشوں کے قائل ہیں۔ کتنی سفارشوں کا قائل ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفارشیں کرنی ہیں، ایک شفاعت کبریٰ اور ایک شفاعت صغریٰ، ایک بڑی شفاعت ایک چھوٹی شفاعت۔ بڑی شفاعت جو ہمارے آقا نے کرنی ہے وہ سب کے لیے کرنی ہے، اس میں یہودیوں کو بھی فائدہ، عیسائیوں کا بھی فائدہ، ہندوؤں کا بھی فائدہ، سکھوں کا بھی فائدہ۔ وہ سفارش ہوگی کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حساب و کتاب شروع کر دیں۔ سب کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ قیامت کی سختی سے بچیں گے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری سفارش خاص طور پہ آپ نے اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے کرنی، موحد گناہ گار امتیوں کے لیے، اس کا فائدہ اپنوں کو ہوگا، گناہ گاروں کو ہوگا۔ اور ہمیں الحمدللہ اس کی امید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سفارش کے انکار کو ہم کفر کہتے ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں قرآن سفارش کام نہیں آئے گی، کون سی سفارش کام نہیں آئے گی؟ اس اگلی آیت الکرسی میں اس کا ذکر کیا۔ آیت الکرسی میں دیکھیے، من ذا الذی یشفع عندہ، ساتھ ہی آیت ہے، من 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 کون ہے کون ہے کون ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے زبردستی سفارش کر سکے؟ یہ میں بخشوا کرانا، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے، محمد محمد کا پکڑا چھڑ، اس تو بڑا کوڑ کوئی نہیں، سب سے بڑا چوڑ۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے اللہ کے سامنے سفارشیں کرنے والا؟ الا باذنی، جو بھی سفارش کرے گا اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبردستی چاہے کہ میں فلاں کو بخشوا لوں فلاں کو بخشوا لوں، ایسے نہیں ہو سکے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے ڈنڈے والی سفارش، زبردستی سفارشیں نہیں چلیں گی۔ ایک آدمی میں ساری زندگی گڑبڑ کرتا رہوں، قبر پرستی کرتا رہوں، غیر اللہ کو پکارتا رہوں، میرے حضرت صاحب پیر صاحب جن کے دربار میں میں جاتا تھا وہ مجھے بچا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی کافروں کا نظریہ تھا، کہتے تھے بزرگوں کے بارے میں، بزرگوں کے مجسموں کے بارے میں، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ بزرگوں کے مورتی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، مجسمے۔ اب بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، یہ ہم سلام بھرنے آئے ہیں، بکرا لائے ہیں، چھترا لائے ہیں، مرغ لائے ہیں، ککڑ لائے ہیں، جی حضرت صاحب بخشوا لیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، لا شفاع، اگر تمہارے پاس عمل کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں، تو بزرگوں کی سفارش کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سفارش کام آئے گی، میری سفارش کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن کس سے؟ لمن لا یشرک باللہ شیئا، اسے ہی فائدہ ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ ہو مشرک، بے شک نام رکھے میں بڑا پکا عاشق ہوں، میں آل سنت والجماعت ہوں، اللہ کے شریک بناتا ہے تو حضور کی سفارش بھی اس کو بخشا نہیں سکتے گی۔ لا شفاع، موضوع تو لمبا ہے لیکن بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی بڑا ظالم ہے۔ آخری جملہ آ گیا، والکافرون هم الظالمون، لوگوں کافر بڑے ظالم، سب سے بڑا ظالم ہے تو کافر ہے۔ کافر کون ہوتا ہے بھائی؟ 2 قسم کے کافر ہوتے ہیں۔ کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کفر ملت۔ کفر ملت، کفر ملت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرنا، رسول اللہ کو نبی نہ ماننا، صحابہ کا انکار کرنا، حضور کے ختم نبوت کا انکار کرنا، اسے کہتے ہیں کفر ملت۔ یہ ملت اسلامیہ کا منکر بدترین کافر ہے، یہ بڑا ظالم ہے۔ سمجھا کی بات؟ شریعت کا انکار کرنے والا بڑا ظالم ہے، مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سبحان اللہ۔ آج میں جمعہ میں نے پڑھا حجن، اس کے بعد
دعوت تھی ہماری ریڑھ کے دین کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ پھر موجہ تو کرواتے ہیں، 7 کھانے تو زیادہ کھا کے الحمدللہ. جی نہیں میں کبھی نہیں کھاتا. تو وہاں بڑا مزہ آیا وہاں کی بات سن کے. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی. ان کی بچی تھی چھوٹی سی، اس کو لے آئے اس کے لیے دعا کریں. تو اس بچے سے میں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہتے مدرسے سے جاتے ہو. میں نے پوچھا کیا پڑھتی ہو، کیا سبق ہے؟ کہتی ہے سبق مجھے آج باجی نے یہ دیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی. آج میری باجی نے مجھے سبق دیا ہے دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے تو کیا ہے؟ شرک. میں نے کہا اچھا تو باجی نے اس پہ دلیل کیا دی تھی؟ اس نے کہا میری باجی نے کہا دلیل یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کہتا ہے کہ شرک سے بڑا ظلم ہے. خدا گواہ میرا دل خوش ہو گیا. 500 کا نوٹ میں اس بچی نے نام دیتا خوش ہو کر. یہ سبق دیں استاد بچے چھوٹے سبق یاد کراؤ، عقیدہ بناؤ. مشرک بڑا ظالم ہے. الکافرون هم الظالمون، اس سے بڑا ظالم ہے. یہ کفر ملت ہے. ایک ہوتا ہے کفر نعمت. کفر نعمت کا انکار، ناشکری جس کو کہتے ہیں. ناشکری. اللہ اکبر. ہے سب کچھ بھوکا مر گیا، شاہی کوئی پیسے کی گلڑی باندھ کے اندر رکھی ہوئی، بچے نے کپڑے نہیں لا کے دینے، روٹی نہیں لا کے دینی، جہاں ضرورت پوری نہیں کرنی، بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، بچوں کی ضرورتیں پوری. بھوکا مر گیا. بھوکا سب کچھ ہوتے ہوئے کہتا کچھ بھی نہیں. یہ خدا کی شکایت کر رہا کہ نہیں؟ ظلم ہے. ظلم یہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کا حق نہ دینا، ناجائز استعمال کرنا. اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا ہے، بچوں پہ خرچ کر، بیوی کی جائز ضرورتیں پوری کر، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر. یہ کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اس کو کفر نعمت کہتے ہیں. جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ بیچارہ بھوکا ہی رہنا. لاکھ پتی ہو کر بھی سمجھو کچھ بھی نہیں. بھی بھوکا آتا ہے بیچارے بچے نہیں بھوکے مار چڑھے. جس سے پوچھو کچھ نہیں کچھ نہیں. یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بڑا ظلم ہے. اللہ نے اپنے پیغمبروں سے کہا شکر کرو. آل داود، اے داود کے اولاد شکر کرو شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور. وقلیل شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. حضرت عمر نے ایک آدمی کو سنا دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من القلیل، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے، تھوڑے لوگوں میں سے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا دعا کر رہے ہو بھائی؟ جیسے ہم نے یہ دعا لکھی ہوئی، کئی نمازی آتے ہیں مسافر کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا، ہمیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہے. مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا؟ میں بتاتا ہوں بھائی یہ میں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے قریب ایک دیوار پہ لکھی ہوئی دعا پڑھی تھی، مجھے بڑی پسند آئی. میں ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں. یہاں میں نے لکھوا دی اللہم رب کما انعمت علی فزد. اللہم رب کما انعمت علی فزد. یا اللہ جیسے آپ نے میرے اوپر پہلے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں. پہلی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، آئندہ آپ کی نعمتوں کا محتاج اور حریص بھوکا ہوں. اللہم رب کما انعمت علی فزد. یا اللہ پہلے بھی نعمتیں دی ہیں اور عطا کر. انسان رجدہ کوئی نہیں نا. حضرت ایوب علیہ السلام پہ اللہ نے ان کو صحت بھی دی، لمحے کے اندر پھر سونے کی ٹیڈیوں کی بارش ہوئی، وہ سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. فرمایا ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں. گلڑی باندھ لی سونے دی نا نبی تھے. تو اس بندے نے دعا کی یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا دعا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں یا اللہ مجھے بھی ان تھوڑے بندوں میں شامل کر لے جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل کرو. سب کا وہ آمین ہے. تو آج کی آیت کا پیغام یہ ہے کہ آخری وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، خرچ کر لو، نمازیں پڑھ لو، تیاری کر لو. جب وقت آ جائے گا تو پھر مہلت ہے. کہے گا آدمی رب
لولا اخرتنی الی اجل قریب لاصدق واکن من الصالحین. یا اللہ موقع دیں تھوڑا جی. فرشتے آ گئے نا جی, اکھی تاڑے لگ گئی ہیں, تیاری ہے. رب لولا, یا اللہ مہربانی کر, لولا اخرتنی الی اجل قریب, 5 منٹ مہلت یا اللہ چاہیے, 10 منٹ. فاصد بھائی کیوں کیا کرو گے؟ فاصدقا فاصدقا, جو کچھ ہے سارا صدقہ کر دے. واقم من الصالحین, بڑا صوفی بن جا سا. واقم من الصالحین, فرمایا نہیں اب نہیں ہو سکتا, اب وقت گزر گیا. جب زندہ تھا ہوں تو ایک بندہ رج کے آخ جائے اے غریب بندے چھڈو جی, یہ تو مردہ پہ آپ وارثت حق مارتا, اب ختم, اب مہلت ہے نہیں ملے گی. فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع. اس دن کے آنے سے پہلے اس سچے مولا کو راضی کر لو جس کو راضی کرنا مشکل ہے. سچے دل سے ایک دفعہ مانگو تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا, تمہاری جھولیاں بھر دے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا. بناتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل.